अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण। हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से किसे क्या मिला। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। 20 अक्टूबर को रात गए कौमी असम्बली और सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुआ तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हफ्तों से जारी अगर मगर क्योंकि और चनाचा की गिरदान और वसवसों की गर्द बैठती दिखाई दी। 26वीं आईनी तरमीम के नुकात पर सियासी जमातों के इत्तफाक से लेकर मंजूरी तक तकरीबन 2 माह के अरसे में सियासतदानों की मुलाकातें, तजावीज़, इख्तिलाफात, पार्लिमानी कमेटी की तश्कील, मुसवदे, रूठना मनाना, ये सब कुछ शय सुर्खियों में ज़ेर बहस रहा। ताहम अब ये बहस जारी है कि इस तमाम तर अमल से हुकूमत और अपोजिशन जमातें सियासी तौर पर क्या हासिल कर पाएं। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान दिन में कई बार मुलाकात के मनाजिर हुए। हुकूमती वुज़रा के नंबर गेम पूरी होने के दावे और इत्तेफाक राय पर बयानबाजी हो या PTI का पार्लिमानी कमेटी में शिरकत के बावजूद सिफारशात पेश न करने की बहस, इस आईनी तरमीम के लिए होने वाली बैठकों में पार्लिमान की सभी जमातें पेश दिखाई थी। नाज़रीन, मगर यहाँ ये सवाल भी अहम है कि इस तमाम तर हलचल के दौरान सियासी तौर पर किसके हाथ क्या आया, हुकूमत को कितना समझौता करना पड़ा और अपोजिशन में रहते हुए कौन सबका मंजूर नज़र रहा। पार्लिमानी उमूर और पाकिस्तानी सियासत पर नज़र रखने वाले बेशतर तज्ज़ियाकारों का मानना है कि 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की तैयारी से मंजूरी तक के तमाम अरसे में जो शख्सियत सियासी तौर पर सबसे नुमाया और अहम दिखाई दी वो बिलाशुबा जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की थी। याद रहे कि JUI की फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली में सिर्फ 8 और सेनेट में 5 नशिस्तें हैं। मगर इस आईनी तरमीम के मुसवदे की तैयारी के दौरान मौलाना फजल रहमान न सिर्फ सियासतदानों में हॉट फेवरेट दिखाई दिए बल्कि मीडिया पर भी उनकी मुलाकातों, बयानात और मामला फहमी सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रही। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मुसवदे की तैयारी के दौरान मौके का फ़ायदा कैसे उठाया, इस सवाल के जवाब में सहाफ़ी और एंकर पर्सन आसमा शराजी ने कहा है कि उन्होंने ज़हानत और होशियारी के साथ अपने कार्ड्स खेले और इस पूरे अरसे में उन्होंने PTI को सियासी तौर पर पूरा मौका दिया कि वो अपना किरदार अदा करें। आसमा शराजी ने जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहते हुए कहा कि भले वो अपोजिशन हो, पीपल्स पार्टी हो या हुकूमत, इस एक माह के दौरान सबकी तवज्जो का मरकज़ मौलाना फजल रहमान ही रहे। मौलाना फजल रहमान का किरदार कौमी असम्बली में अपनी 8 नशिस्तों के साथ कायदे इसवे खिलाफ का रहा, जबकि 90 नशिस्तों वाली जमात एक तरह से बेख्तियार नजर आई। दूसरी जानिब सहाफ़ी और एंकर पर्सन सैयद तलत हुसैन मौलाना फजल रहमान के मरकज़ निगाह होने पर तो मुत्तफ़िक दिखाई देते हैं, ताहम उनका कहना है कि आखिर में तो मौलाना फजल रहमान के पास भी मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। तलत हुसैन का कहना है कि मौलाना फजल रहमान मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बने रहे और लोग उनके पास आते भी रहे, लेकिन आखिर में उनको अंदाज़ा हो गया था कि अगर उनके लोग नहीं भी वोट करेंगे तब भी हुकूमत तरमीम मंजूर करवा लेगी, तो उनके पास फिर आखिर में कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं था। फहद हुसैन का कहना है कि मौलाना फजल रहमान जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में गोया किनारे पर दिखाई दे रहे थे, उन्होंने सारे अमल में खुद को रिएनोवेट किया और साबित किया कि कौमी असम्बली में 8 नशिस्तों के साथ वो किस तरह पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में तमाम तवज्जो का मरकज़ और महवर बन गए। उन्होंने 2 चीज़ें हासिल की जिनमें से एक वाज़ेह नज़र आ रही है और दूसरी अभी ओझल है। सबसे पहले उन्होंने अपने सियासी वज़न को इस्तेमाल कर आईनी तरमीम का मुसवदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनवाया और 2 बड़ी जमातों को मंजूर किया कि वो उनकी विकेट पर आकर खेलें। इससे न सिर्फ एक बार फिर उनके सियासी कदकाठ में इजाफा हुआ बल्कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप में उनका अपर हैंड आगे आ गया। दूसरी चीज़ जो अभी नज़र नहीं आ रही वो सियासी फ़ायदे हैं जिन्होंने अभी शक्ल इख्तियार नहीं की। ये मुमकिन नहीं कि मौलाना इतना कुछ करें फिर अपना दामन झाड़ कर वापस चले जाएंगे, वो कुछ ना कुछ साथ ज़रूर लेकर जाएंगे। तलत हुसैन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से उन्हें इंदिया दे दिया गया था, अगर मज़ीद तातुल डाला गया तो तरमीम उनके बगैर भी मंजूर करवा ली जाएगी, जिसके बाद उन्होंने अपना वज़न
بہت زیادہ نہیں ڈالا۔ دوسری جانب پاکستانی پارلیمان کی کارکردگی پر نظر رکھنے والی تنظیم پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے مولانا فضل الرحمان کی آئینی ترمیم میں کردار کو آئندہ انتخابات میں زیادہ نشستیں حاصل کرنے سے جوڑا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سارے عمل میں مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترامیم کی تراش خراش اس طرح کی ہے، حکومت کو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی نہیں لینے دیا اور اسے باقی جماعتوں کے لیے بھی قابل قبول بنا دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حتیٰ کہ اگر عمران خان اس کو ویٹو نہ کرتے تو ممکن تھا کہ پی ٹی آئی بھی اس کی حمایت کر دیتی، اور میرا خیال ہے کہ اگلے انتخابات میں مولانا کی جماعت کو زیادہ نشستیں ملنے کا قوی امکان ہے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے سے منظوری تک کے عمل کا کریڈٹ لیتے دکھائی دیے، مگر پیپلز پارٹی اس سے کیا سیاسی فائدے حاصل کر پائے گی؟ اس سوال پر صحافی طلعت حسین کا خیال ہے کہ سارے عمل کے دوران پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے دونوں نے خوب نام کمایا ہے، بلکہ بلاول بھٹو کو بھی خوب سیاسی عروج ملا۔ ان کے مطابق آئینی ترمیم کی تیاری اور منظوری کے دوران پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کے ایک نقطے کو ٹک کیا اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئے قانون کی تشکیل بھی دی۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی عمل کے دوران بلاول کا سیاسی طور پر ایکچوئل لانچ ہوا ہے۔ 2024 کے انتخابات میں بھی انہیں وہ عروج نہیں ملا جو انہیں آئینی ترمیم میں کردار ادا کرنے پر شہرت ملی ہے۔ عاصمہ شیرازی بھی بلاول بھٹو کی جانب سے سیاسی جماعتوں میں مفاہمت کروانے کے کردار کو سراہتی ہیں۔ بلاول نے جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے کیے، اس سے نہ صرف انہوں نے اپنا سیاسی قد بڑھایا بلکہ جس نقطے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتفاق تھا اس میں کامیابی حاصل کی اور اپنے ووٹر اور سپورٹر کو اپنے منشور کے ساتھ منسلک کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ عاصمہ شیرازی کا دعویٰ ہے کہ یہ چیز ان کے مستقبل کی سیاست میں بہت اہمیت دے گی، جس طرح پاکستان میں سب کو ساتھ لے کر چلنے اور مصلحت کی ضرورت ہے، اس میں بلاول نے اپنا امتحان بخوبی پاس کیا ہے۔ احمد بلال محبوب آئینی ترمیم سے سیاسی فائدے اٹھانے والوں میں دوسرے نمبر پر بلاول بھٹو کو رکھتے ہیں۔ ایک جمہوری اور متحرک سیاست دان کے طور پر جس طرح وہ اس سارے معاملے میں فعال رہ کر سامنے آئے، اس کا ان کے مستقبل پر اچھا اثر ہے۔ احمد بلال کے مطابق بلاول بھٹو بہت فعال طریقے سے سیاست دانوں سے ملے، انہوں نے اس مشکل چیلنج کو قبول کیا اور انہی کی کوششوں سے آئینی ترمیم پر سول سوسائٹی کے ساتھ مشاورت کا بھی آغاز ہوا۔ اس سارے معاملے میں جہاں پاکستان تحریک انصاف مشاورت اور ملاقاتوں میں توجہ کا مرکز رہی، وہیں تجزیہ کاروں کے نزدیک پی ٹی آئی سیاسی طور پر وہ حاصل نہ کر سکی جس کو وہ پا سکتی تھی۔ عاصمہ شیرازی کے مطابق پی ٹی آئی اس میں اپنا رول تو ادا نہیں کر سکی، حالانکہ ان کو آئینی ترمیم کے عمل کا حصہ بننا چاہیے تھا، تاہم مولانا نے آخری وقت تک ان کو شامل رکھا۔ اپنی سیاسی اور پارلیمانی طاقت کو استعمال کرنے میں پی ٹی آئی ناکام نظر آئی۔ دوسری جانب طلعت حسین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے جس معاملے پر تکیہ کیا ہوا تھا وہ اب سیدھا ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق آئینی ترمیم کی منظوری سے جو انقلابی مزاج عدلیہ کے اندر بنتا دکھائی دے رہا تھا وہ تھم جائے گا، جبکہ احمد بلال محبوب کے مطابق پی ٹی آئی بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے اپنے کردار کو وہ اہمیت نہیں دیتی جو اسے دینا چاہیے، تو بعض اوقات وہ اپنی جماعت کے سربراہ عمران خان کی خواہشات کو پورا کرنے اور ان کی رہائی اور ان کے بارے میں چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے میں بعض اوقات ایجیٹیشن میں چلی جاتی اور اسی کے باعث انہوں نے اس میں ووٹ نہیں کیا۔ تاہم اچھی بات یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شامل رہے اور اپنا رول ادا کیا، ان کو آگے بھی اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر حکومتی جماعت مسلم لیگ نون بھی کریڈٹ لے رہی ہے، مگر اگر اس کی جانب سے آئینی ترمیم کے ابتدائی مسودے سے اس کی منظوری تک کے ختمی مسودے کا جائزہ لیا جائے تو حکومت کو کئی نکات پر سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد حکومت کیا اپنے مقاصد میں کامیاب رہی؟ اس سوال پر بھی تجزیہ کاروں کی ملی جلی رائے ہے۔ آئینی عدالت کے مطالبے سے آئینی بینچ کے نقطے پر اکتفا کرنے میں حکومت کو اپنی سوچ میں کتنی تبدیلی لانا پڑی؟ سوال کے جواب میں عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ حکومت کو کچھ ججز سے متعلق تحفظات تھے اور بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتی، لیکن اب اس ترمیم کے بعد حکومت کو یہ فائدہ ہوگا کہ جن ججز پر وہ
تحریک انصاف کی حمایت کرنے کا الزام لگاتے تھے، اب ان میں سے وہ نکل جائیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ پارلیمانی تاریخ میں کوئی تاخیر یا جلدی کی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ حاصل کیا ہوا وہ اہم ہوتا ہے، اور حکومت نے وہ حاصل کیا ہے جو وہ چاہتی تھی۔ تاہم انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار پر بھی پارلیمانی جماعتیں اور پارلیمنٹ اسی طرح آگے بڑھے۔ طلعت حسین کا اس بارے میں کہنا ہے کہ حکومت جو چاہ رہی تھی وہ سب کچھ تو اس سے مل نہ سکا جس کی شروع میں اسے توقع تھی، مگر کم از کم جو اس کی خواہش تھی کہ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی میں اس کا ایک کردار ہو، اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ طلعت حسین آئینی ترمیم کی منظوری کو حکومت کے بنیادی مقاصد کی کامیابی قرار دیتے ہیں، اور ان کے مطابق حکومت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے سینئر ججوں کی تعیناتی پارلیمان کے ذریعے ہو۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ آئینی معاملات کو سیاسی اور عمومی معاملات سے علیحدہ رکھا جائے۔ جب عدلیہ میں معاملات جائیں تو آئین کے نام پر کوئی سیاسی کھلواڑ نہ ہو سکے تو حکومت کے بنیادی مقاصد کو پورے کر سکے۔ واضح ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب نئے چیف جسٹس کی تقرری میں 3 سینئر ججز کے ناموں میں سے ایک نام پارلیمانی کمیٹی تجویز کرے گی اور اس کی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ اس کمیٹی میں مختلف سیاسی جماعتوں کو نمائندگی اپنی عددی تناسب سے ملے گی۔ صحافی فہد حسین اس بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس تمام صورتحال میں مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ سمجھوتا کرنا پڑا ہے۔ اگر ہم مسلم لیگ کی جانب سے اس مسودے کے ابتدائی مسودے کو دیکھیں تو اس میں اور منظور ہونے والے مسودے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ترمیم کے مسودے پر جہاں سے کام شروع کیا وہ 55 کے قریب نکات تھے، جبکہ جو منظور ہوئے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ کم ہیں۔ تاہم ان کے مطابق دوسری جانب مسلم لیگ نون کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب رہی، جیسا کہ چیف جسٹس کی تعیناتی میں سینیارٹی کو ختم کر کے 3 ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب آئینی بینچ کا بنانا اور سیاست دانوں یا پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل۔ تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی نے اس ترمیم سے بھی اپنے ہدف حاصل کیے ہیں۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے DTVNN اور مزید ایسی سیاسی اپڈیٹس کے لیے ہمارا پروگرام ہڈن ٹروتھ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔